الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ ہے اپنی حیات میں اور قائم ہے بغیر کسی سہارے کے. نہ وہ سوتا ہے اور نہ وہ اونگتا ہے. جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اسی کا ہے. کس کی جرأت ہوگی کل روز قیامت کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کسی کی سفارش کر سکے، مگر وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ کی ذات اجازت دے گی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد پچھلے 2 خطبات جمعہ میں اسلام میں نبوت کا تصور، اس حوالے سے میں نے کچھ معروضات پیش خدمت کی تھی. آج کے خطبے میں جیسا کہ جس آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، تیسرے پارے میں اس کی ابتدا میں
اس کا ترجمہ بھی میں نے کیا ہے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے خطبے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آج بھی اور اسلام سے پہلے بھی وہ عرب کے مشرک ہوں یا عرب سے باہر رہنے والے عیسائی ہوں یا یہودی، ان کے ہاں اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ کی ذات کے مقربین یعنی اس کے قریبی بندے، جن میں انبیاء کرام کی ذاتیں، اولیاء اعظام کی ہستیاں، نیکوکار بزرگ ہر زمانے کے، یہ قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کی شفاعت کریں گے، اور تصور یہ ہے کہ جس کی چاہیں گے یہ سفارش کریں گے، اور اگر یہ اڑ بیٹھے تو اللہ ان کی بات کو روکے گا نہیں، اور ان کی سفارش کا استحقاق حق وہ خود مختارانہ ہوگا، اپنی شفاعت سفارش کرنے میں یہ ہستیاں خود مختار ہوں گی، جس کو چاہیں گی یہ اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے، اور اللہ کے سامنے جس بات پر اڑ جائیں گی اللہ ان کی ضد کو اور ان کی بات کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ شفاعت کا تصور غیر اسلامی ہے، اسلامی نہیں۔ آج کے اس عنوان پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ انسان خود فریبی کی حد تک اس بات کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ آسان راستہ تلاش کرتا ہے، چاہے غلط ہو، اور مشکل راستہ اپنانے سے گھبراتا ہے، چاہے وہ مشکل ہو۔ میں اپنی بات کو پھر دوہرا دوں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آسان راستہ ملے منزل تک پہنچنے کے لیے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اور مشکل راستے سے گھبراتا ہے جو کہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، اور اکثر درست راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ نیکی وہ کم جاذب نظر ہوتی ہے، دلکش نہیں ہوتی، اکثر نیکی کے کام کھردرے ہوتے ہیں، اور برائی دلچسپ ہوتی ہے، مائل کرتی ہے، آسان ہوتی ہے۔ تو انسان نے جب قیامت کے دن کا تصور کیا، اس سے ڈرنے لگا۔ اب قیامت کے دن کی کامیابی کا راستہ کوئی آسان تو نہیں ہے نا۔ اقبال نے کہا ہے، چو گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مشکلیں کتنی آتی ہیں۔ یا یوں اس نے کہا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا۔
تو انسان اس سے گھبرایا اور پیچھے ہٹا. اس نے یہ آسان راستہ اختیار کر لیا کہ میں کیوں نہ ان ہستیوں، بزرگوں، اولیاء کرام، نبیوں کے متعلق یہ تصور کر لوں کہ میں جو مرضی کروں دنیا میں اور اپنے من کا بندہ، خواہش کا بندہ بن کے جیوں اور ان کے نام پر کچھ نہ کچھ دیتا رہوں، کل یہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے. آج ہمارے اندر سفارش، شفاعت کا یہی تصور پیغمبر کی ذات کے بارے میں ہے. مثلا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ہاں عام یہ تصور ہے کہ پیغمبر کے نام پر چند، میں کسی کے عقیدے یا منہج یا مسلک پہ تنقید نہیں کرنے لگا چلا، یہ سچی بات کہنے جا رہا ہوں. اور جو لوگ اس عقیدے پر قائم ہیں وہ گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ چند میلاد کی محفلیں کروا کر اور چند نعتیں پڑھ کر ربیع الاول کے مہینے میں یا اس کے علاوہ میں پیغمبر سے اظہار محبت کر دوں اور نبی کے نام پر دیتا رہوں، تو یہ میرا تقرب، یہ میرا تعلق، یہ میری خدمت پیغمبر کے کندھے پہ بوجھ ڈال دے گی کہ وہ کل قیامت کے دن بغیر حساب کے مجھے جنت میں لے جائے گی. یا یوں کہیے کہ اللہ کے دیگر مقربین بندے جن کے آج مزار بنے ہوئے ہیں، خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں عرس میلے ٹھیلے کا سماں ہوتا ہے، وہاں مجاور حضرات ہوتے ہیں، میں ان مجاوروں کی قریب ہو کر ان کی خدمت کر دوں اور ان کے نام پہ نظر و نیاز دیتا رہوں، اس کے ناموں کی کچھ منت مانگتا رہوں، تو یہ صاحب قبر، یہ صاحب مزار، یہ ہستی، یہ کل قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے گی، کیونکہ میں دنیا میں اس کی محبت کا دم بھرتا تھا. آج ہمارے اندر بھی یہ عقیدہ موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ عقیدہ موجود تھا یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر اور عرب کے مشرکین کے اندر. اب اسلام کا تصور شفاعت کیا ہے؟ اسلام کا تصور شفاعت یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے مقربین نیکوکار بندوں کو قیامت کے دن عزت بخشنے کے لیے انہیں اپنے حکم اور اذن سے کہے گا کہ لو بھائی تم ان لوگوں کے بارے میں سفارش کرو، کیونکہ میں نے ان کو بخشنے کا فیصلہ کر لیا ہے. قرآن مجید میں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، میرے مقربین اس کی شفاعت کریں گے جن پہ میں راضی ہو چکا ہوں گا. اب آپ کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہو گیا اس کو شفاعت اور سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، یہی تو بات ہے کہ اللہ کی ذات ان لوگوں کو قیامت کے دن عزت بخشنے کے لیے خلق خدا کے سامنے یہ مقام عطا کرے گا. اور اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ اپنے عوام کے اعلیٰ ترین باصفات بندوں کو انعام دینا چاہے اور ان کے استقبال میں ایک تقریب منعقد کرے، تو وہ بڑا بادشاہ اپنے مقربین کو اپنے بارگاہ میں جو معززین ہیں انہیں عزت کی کرسی پہ بٹھا کر ان کے ہاتھوں سے انعام دلواتا ہے تاکہ معزز مہمانوں کا احترام ہو جائے. اس طرح اللہ کی ذات قیامت کے دن کرے گی
حفاظ کرام، علماء کرام، شہداء اعظام، اولیاء کرام، انبیاء کرام، اللہ کی ذات ان سب کو نوازنے کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے اور عزت دینے کے لیے ساری مخلوق کے سامنے انہیں بلا کر ان کے ہاتھوں سے اللہ اپنی بخشش کا فیصلہ نافذ کروائے گا۔ یہ ہے تصور شفاعت۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے مقام محمود پہ بٹھا دے۔ اچھا، یہ حضور ہماری دعاؤں کے محتاج تو نہیں ہے نا، اصل میں اس کے پیچھے بھی یہ نکتہ موجود ہے، اس کے پیچھے بھی یہ نکتہ موجود ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے حبیب ہم کل قیامت کے دن تمہیں مقام شفاعت پر بٹھائیں گے، ہم یہ تمہیں مقام دیں گے اور وہاں میرے اذن سے تو شفاعت کرے گا۔ لیکن حضور کی شفاعت خود مختارانہ نہیں ہوگی۔ میں صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن لوگ مل کر آدم کے پاس جائیں گے۔ آدم کتنے بڑے نبی ہیں، پہلے خدا کے بندے اور پہلے خدا کے نبی۔ لوگ کہیں گے آدم اللہ کے پاس چلو، ہماری سفارش کرو کہ اللہ کی ذات ہماری جگہ بدل دے۔ یعنی پہلے حشر میں ہوں گے جو بڑا سخت دن ہوگا اور انہیں جنت کی امید ہوگی، حساب شروع ہو جائے تاکہ ہم اپنی منزلوں پہ پہنچ جائیں۔ تو آدم علیہ السلام کا مقابلہ پوری دنیا کے ولی مل کر نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ حضور کے ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک مل جائیں، آدم کی عزت اور احترام اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ بھائی میں اللہ کے سامنے یہ جرات نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ جواب سارے نبی دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جواب دے دیں گے۔ پھر حضور کے پاس آئیں گے، حضور فرماتے ہیں پھر میرا اللہ مجھے کوئی باتیں پڑھائے گا جن جملوں کے ذریعے میں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا، اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی، حمد و ثنا کرتا رہوں گا۔ کتنے دن؟ 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر میرا اللہ مجھے کہے گا میرے حبیب سر اٹھاؤ، مانگو، ہم تمہیں دیں گے، تم شفاعت کرو، ہم تمہاری شفاعت کو قبول کریں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ ایک حد مقرر کر دے گا میرے لیے کہ اے میرے حبیب آج ہم تمہیں شفاعت کے لیے کھڑا کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد مقرر ہے، اس حد سے آگے آپ کا حق شفاعت بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے لگے صحابہ میں بیٹھ کر۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج دن بڑا سخت ہے، جنہوں نے میری اتباع کی آج انہیں چھوڑ دینا، جنہوں نے میری نافرمانی کی تو جان اور ان کا کام جانے۔ رب انہن اضللن کثیرا، یہ آیت ہے۔ اور پھر آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور میں نے پچھلے جمعے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کی ذات کہے گی اے عیسیٰ تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ اچھا اب بتا تیرے ماننے والوں سے سلوک کیا کیا جائے؟ آج پوری عیسائیت اس بات پہ نازاں ہے۔ عیسائیت وہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ بیٹھ کر عدل کرے گا،
اور جس کو چاہے گا دوزخ میں پھینکے گا، جس کو چاہے گا جنت میں بھیج دے گا۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور اس پر قائم اور دائم ہے۔ لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ کی ذات جب عیسیٰ سے یہ پوچھے گی کہ اب بتا تیری ماننے والوں سے سلوک کیا کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے بھلا کہ یا اللہ اگرچہ انہوں نے تیرے ساتھ مجھے شریک کیا، ان کو جنت میں جانے دے۔ قرآن مجید کیا بولتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جملے سنیں قرآن مجید میں، اے میرے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ ذرا منت دیکھیں عیسیٰ کے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں معاف کر دے تو یا اللہ تو بڑی عزت والا ہے۔ ان جملوں سے کیا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کی منت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تیری مرضی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، چھوڑے تو تیری مرضی، پکڑے تو تیری مرضی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے، یہ حقیقت بیان کی، یہ حضور نے ذکر کیا صحابہ کے ساتھ، کہا کہ ابراہیم نے قیامت کو یہ کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے، ثم بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول اونچی اونچی رونے لگے۔ رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہ ابراہیم بھی یا اللہ اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے نا، میرے ماننے والوں کو معاف کر دے، جو نہیں مانے انہیں پکڑ لے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے یا اللہ تیری مرضی، تو آپ رونے لگے۔ ثم قال یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میں ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح نہیں کہتا کہ میری امت کے بارے میں جو تیرا جی آئے کریں، یا اللہ میں پوری امت کی معافی کا سوال کرتا ہوں۔ یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میں اپنی پوری امت کا، مومن کا بھی گناہگار کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری طلب ہے، میری مانگ ہے، اور میں رو رو کے کرتا ہوں۔ کیا اختیار؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے میرے حبیب سے رونے کی وجہ پوچھو، باوجود اس کے کہ اللہ خود زیادہ جانتا ہے۔ ما یبکیک، اے میرے حبیب تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر کہا یا رب امتی، اے جبریل میرے اللہ کو بتاؤ کہ تیرا نبی اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے۔ یہ درد ہوگا حضور کی شفاعت کا، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا میرے جبریل میرے حبیب کو کہہ دو انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، میرے حبیب کو تسلی دو کہ ہم تجھ کو تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ولا نسوءک، تجھے قیامت کے دن دکھ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے قیامت میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے فرمایا بات تو اچھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کام کے لیے میری مدد کر، میری مدد کر، اگر میرا ساتھ لینا ہے۔ کہنے لگا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فَإِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، نمازیں زیادہ پڑھا کر، اللہ اس کی برکت سے قیامت کے دن جنت میں محمد کا ساتھ عطا کر۔ آپ نے نہیں کہا ہو گیا، آپ نے نہیں کہا ہو گیا، اور حضور سے بڑی ہستی کائنات میں کوئی نہیں اللہ کے بعد، اور اتنی بڑی ہستی جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں تمہیں راضی کر دوں گا، وہ تو آنے والے کو کہتے تھے میری مدد کر نمازیں پڑھ کر۔ اب یہاں سوال میں کرتا ہوں، آج جو ہمارا عقیدہ ہے لوگوں کا، ہم مسلمانوں کا، نیک ہستیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، صاحبان قبر و مزار والوں کے متعلق،
کہ ان کے مجاوروں کی خدمت کر دو، صاحبان قبر کے نام پہ نظر و نیاز چڑھا دو، قیامت کے دن یہ پکڑ کر تمہیں جنت میں لے جائیں گے بغیر حساب کے۔ کس دنیا میں رہتے ہو؟ کس جہان میں آباد ہو؟ اور اس عقیدے پر اللہ کی ذات نے یہودیوں کی کہ گریبان کو پکڑ کر کہہ دو جھنجھوڑا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم موسیٰ کی اولاد، یعقوب کی اولاد، یوسف کی اولاد، اللہ کے نیکوکار نبیوں کی اولاد، بھلا ہم دوزخ میں کیسے چلے جائیں گے؟ ہم کیسے دوزخ میں چلے جائیں گے؟ ہم ان کی اولاد نبیوں کی۔ تو قرآن مجید پہلا پارہ انہیں جواب دیا گیا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل۔ اے میرے حبیب یہودیوں کو کہہ دو کہ قیامت کے دن کو اتنا آسان نہ لو کہ ہم یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل ہیں، ہم اسحاق کی اولاد بنی اسحاق ہیں، یہ نسبتیں، یہ تعلق، یہ نسلی تعلق ہمیں خون کا، نسب کا ہمیں جنت میں لے جائے گا ان کے تعلق سے۔ واتقوا یوما، اس دن سے ڈر جاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکے گا، اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے بدلہ مانگا جائے گا مگر جس کے لیے اللہ نے چاہا۔ اس حدیث کے تحت علامہ ابن کثیر نے ایک روایت پڑھی ہے، لکھی ہے بڑی تفصیل سے، اور وہ اپنا قبلہ میں اپنا قبلہ، آپ اپنا قبلہ، اس حدیث کو سن کر ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں ذکر کرتا چلوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر بپا ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا، انسانیت الجھی ہوئی ہوگی، حساب کا وقت شروع ہوگا۔ ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اس کا حساب ہوگا، اس کا ترازو تولا جائے گا، تو ترازو میں اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، حساب میں ایک نیکی، صرف ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اللہ کی ذات فرمائیں گے اے میری بندی، ایک نیکی پورے حشر میں تلاش کر کے کسی سے لے آؤ، میں تیرا فیصلہ جنت کا کر دیتا۔ آپ نے فرمایا یہ عورت پورے حشر کے میدان میں دوڑے گی ایک نیکی کی تلاش کے لیے، ایک نیکی کی تلاش کے لیے، دوڑتے 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 میدان میں ایک جگہ پہ اسے اپنا حقیقی بیٹا نظر آئے گا، بیٹا، اور اس کو ہاتھ دے کے روکے گی، دوڑ رہا ہوگا، روک کر کہے گی ہل تعرفنی من انا، تو پہچانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ وہ کہے گا انت امی، تو میری ماں ہے، میں پہچانتا ہوں تجھے، تو میری ماں ہے۔ تو کہے گی کہ اے بیٹا ایک نیکی کا سوال ہے، بس ایک نیکی کا سوال ہے، اگر تو مجھے دے دے تو میری قسمت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کہہ کر انکار کر دے گا اے میری ماں میں تمہیں نیکی ایک نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی میرا حساب و کتاب باقی ہے، میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا۔ اس آیت کے تحت یہ حدیث نقل ہے، اور یہودیوں کو اللہ بتا رہا ہے کہ تم کس ظام میں، کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہو، اس دن تو کوئی ایک نیکی کی قربانی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکے گا، اور تم ان نسبتوں پہ بھروسے کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آؤ میرے حبیب کی اطاعت کا دائرے میں آؤ، پھر عمل کی دنیا میں آؤ، پھر مجھ سے مانگو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ہستی نہیں جو تمہارے گناہوں کو معاف کر سکے، ہے کوئی؟ اور ہمیں اس امت کو بتایا گیا کہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں یہ گمان کر کے نہ جینا کہ مرضی اپنی کی زندگی گزارو اور ہم محمد کے امتی ہیں، اس کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔
اگر یقین نہیں آتا تو ہم پیغمبر کے بارے میں تمہیں قرآن میں بتاتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے عزیز کفر پہ مر گئے، اور ہر شخص کو اپنے اعزاء و اقارب بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے ایک دن، یا اللہ میرا فلاں عزیز کفر پہ مر گیا، اس کو معاف کر دے، فلاں عزیز مر گیا اسے معاف کر دے۔ آیت اتر آئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ اے میرے نبی تمہیں دیب نہیں دیتا کہ جن کی دوزخ کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے تو مجھ سے ان کے لیے معافی مانگے؟ وہ جبار خدا ہے، وہ قہار خدا ہے۔ اور پھر اس سے بڑا واقعہ قرآن مجید میں کون سا نقل ہو سکتا ہے؟ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کا دنیا میں کوئی دشمن نہیں تھا، اور نہ آپ کسی کے دشمن تھے۔ میرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر حضور کسی سے دشمنی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی دشمنی تھی تو اللہ کے لیے، آپ کی محبت تھی تو اللہ کے لیے۔ آپ کا کتنا بڑا دشمن عبداللہ ابن ابی تھا، کتنا بڑا دشمن تھا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنا اس نے آپ کو ستایا، اذیت دی، اندازہ نہیں کر سکتے۔ تاریخ مدینہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کی توہین کرتا، بکواس کرتا آپ کی ذات کے بارے میں۔ اور ایک بار تو آپ نے اس کے حلیف خاندان کے ایک شخص کو کہہ دیا کہ بھئی عبداللہ بن ابی مجھے بڑا ستاتا ہے، آپ نے کہہ دیا ایک دن، باوجود اس کے کہ صبر مصطفیٰ کا پیمانہ کتنا بڑا کھلا تھا۔ جب یہ مرا 9 ہجری میں جنگ تبوک کے بعد، جب یہ مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ آیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی۔ یا رسول اللہ میرا باپ منافق تھا، آپ کو دکھ دیتا تھا، میری التجا ہے کہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دو۔ حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ نہ جائیں۔ آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے، کرتا پہنایا اور اس کے منہ میں لاب دہن ڈالا، اپنا لاب۔ تو قرآن مجید اتر آیا، اے میرے حبیب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے حبیب اس کے لیے 70 بار بھی جنازے پڑے تو اس کے تیری بخشش کی دعا کو اس کے بارے میں میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو نہ معاف کرنے کا فیصلہ تیرے خدا نے کر لیا ہے، تیرے خدا نے کر لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیغمبر نے اپنی شفاعت کے مستحقین کے لیے طریقے بتا دیے۔ آپ نے فرمایا اذان کے بعد یہ دعا پڑھو، میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گا۔ تم یہ کام کرو میں شفاعت کروں گا، تم یہ کام کرو میں شفاعت کروں گا۔ خالی دامن، تہی دامن، عمل سے خالی، اور دنیا میں اپنی خواہش کے بندے بن کر اس نیت سے قیامت کو چلے گئے تو پیغمبر کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اپنے آپ کو اس درجے پہ مسلمان بنا کر لائیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمیں بلا کر ہماری شفاعت کریں۔ اور حضور کی ذات کے بارے میں جو رازدان نبوت تھے، رازدار رسالت تھے، جن کا نام ابو بکر صدیق تھا، آپ کی وفات پر منبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا تھا وہ کیا الفاظ تھے؟ صدیق سے بڑھ کر رسالت کے راز کو، نبوت کے راز کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگو، جو پیغمبر خدا کی عبادت کرتا تھا وہ دور چلے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر آیت پڑھی
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. وہ ایک رسول تھے، آئے اپنی ذمہ داری نبھائی، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. اور کافر کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم اپنی دیویوں، دیوتاؤں، بزرگوں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا، کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے. یاد رکھیں جو شخص کسی بزرگ زندہ یا مردہ اس کے متعلق یہ گمان رکھے کہ یہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا تو یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی عبادت ہے، یا اس کے مقربین کو یا اس کے مجاوروں کو یا اس کے نام پہ نظر و نیاز دیتا ہے تو یہ اس کی عبادت ہے. کیونکہ نیت کیا ہے کہ یہ میری کل مشکل کشائی اس طریقے سے کرے گا، یہ اس طریقے سے کرے گا. نہیں، آج دنیا نے، انسانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ اور بندہ اس کا بھی تعلق دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے، کہ آج دنیا کے کسی بادشاہ کو ملنا ہو تو بیچ میں مقربین کو، مصاحبین کو ڈالا جاتا ہے، اللہ تک پہنچنا ہو تو بیچ میں بندے ڈالو. کیا کیا ظلم تم نے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اے میرے بندوں، میں دنیاوی بادشاہوں کی مثل نہیں ہوں کہ مجھے ملنے کے لیے تمہیں مصاحبین ڈالنا پڑے، میرے وزیر مشیر ڈالنا پڑے. نحن اقرب الیک من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. جب پکارو، جہاں پکارو، جیسے پکارو، عربی انگریزی میں پکارو، ہندی سندھی بلوچی میں پکارو، اردو انگریزی میں پکارو، کوہستانوں میں پہاڑوں پکارو، سمندروں کے اندر پکارو، ایوب کی طرح پکارو، یونس کی طرح پکارو، آدم کی طرح پکارو، بدر میں محمد کی طرح پکارو، جیسے بھی پکارو اپنے رب کو حاضر پاؤ گے. بندے اور خدا کی یہ نسبت کہاں سے جوڑ لی ہم نے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، پیغمبر ہمارے رہنما ہیں. ان کی زندگی میں جھانک کر اور ان کا نمونہ اپنا کر اپنی آخرت کا سامان کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر